کہ کریم آباد کے انڈر پاس کی، تو جتنے بھی یہاں مزدور ہیں کسی کو بھی آئی ایس او اسٹینڈرڈ کے جو ہے کاسٹیوم یا کپڑے نہیں دیے گئے، سب اپنے گھر کی چپلیں پہن کے کام کر رہے ہیں، شلوار قمیض پہن کے کام کر رہے ہیں، کسی کے پاس جیکٹس نہیں، کسی کے پاس ہیلمٹ نہیں، تو یہ لوپ پول بھی ختم کیا جائے۔ باقی رات میں یہاں اندھیرا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم جنگل میں آ گئے ہیں، تو یہاں لائٹوں کا بھی انتظام بندوبست کیا جانا چاہیے، اور یہاں کم سے کم ہر پوائنٹ پہ جو ہے بڑے بڑے کیمریز لگانے چاہیے، تاکہ یہاں جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ جو ہے ہو سکے بہتر۔ اور اگر ہم بات کریں اس کی، تو اس میں یہ ہوگا کہ جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں، حالات کے حوالے سے، حالات و واقعات کے معاملے سے، یہاں سیکیورٹی کا کنسرن بہت زیادہ ہے۔ یہاں صرف ایک گارڈ بیٹھا ہوا ہے آگے کی طرف، تو یہاں سیکیورٹی کا نظام بہتر ہونا چاہیے، لائٹس ہونی چاہیے، یہاں کیمرے لگے ہونے چاہیے، تاکہ یہاں چیز مانیٹر ہوتی رہے۔ ہر بار کوئی نمائندہ یہاں آ کے دیکھے گا نہیں ٹھیکیدار کو، تو ٹھیکیدار کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ان کو یہاں کیمرے لگانے پڑیں گے۔ ساتھ ساتھ جو کام ہو رہا ہے اس کی میں آپ کو تھوڑی اپڈیٹ دوں۔ جو بندہ گلشن سے یا کورنگی سے آ رہا ہے اور جانا چاہ رہا ہے ناظم آباد، اور وہ اس راستے کو اگر لیتا ہے تو اس کو متبادل راستہ جو ہے کاکا بھوانی کی طرف سے لینا پڑے گا۔ اگر وہ کاکا بھوانی چورنگی پہ آتا ہے، جو کہ عرف عام میں عثمان میموریل ہسپتال کی والی چورنگی ہے، وہاں سے عثمان میموریل کے بیک سائڈ سے وہ متبادل راستہ لے گا، جو کہ جائے گا دہلی کالج، دہلی اسکول کی طرف، اور دہلی اسکول سے وہ شکیل کارپوریشن پہ آئے گا، اور شکیل کارپوریشن سے الٹے ہاتھ کے مڑ کے جو برج ہے اعلیٰ، اس برج کے نیچے سے ایک پھاٹک کا راستہ جا رہا ہے، وہاں سے یو ٹرن لے کے وہ کریم آباد کی طرف آئے گا، تو وہ ایزلی وہ ناظم آباد بھی جا سکے گا، اور وہ لیاقت آباد بھی جا سکے گا، اور وہ عائشہ منزل اور واٹر پمپ بھی جا سکے گا۔ اگر کوئی بندہ ناظم آباد سے آ رہا ہے تو بالکل بھی مینا بازار کے پیچھے والا متبادل راستہ نہ لے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مینا بازار کے پیچھے متبادل راستہ ہے، وہاں سارے ہول سیل والے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کنفیکشنری والے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے گروسری والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پیدل چلنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو وہ اگر گاڑی یا بائک وہاں جائے گی تو پھنس جائے گا، اور اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ جب یہاں سونی پہ پہنچے تو وہ وہاں سے تھوڑا سا یو ٹرن لے کے پی ایس او پمپ کی طرف جائے، اور پی ایس او پمپ سے امام بارگاہ سے ہوتے ہوئے اس برج کے نیچے سے ہوتے ہوئے پھاٹک سے ٹرن کرے، شکیل کارپوریشن کی طرف آئے، دہلی اسکول کی طرف آئے، وہاں سے پھر یہ عثمان میموریل کی طرف نکلے، جو کہ کاکا بھوانی کی طرف نکل رہا ہے۔ اور یہ راستہ ہے گلشن ٹورڈس ناظم آباد، یا ناظم آباد ٹورڈس گلشن۔ جب یہ انڈر پاس بن جائے گا تو یہ کن کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ یہ ہر اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جو کہ گلشن سے جانا چاہ رہے ہیں ناظم آباد، جو لیاقت نیشنل سے جانا چاہ رہے ہیں ضیاء الدین ہسپتال، جو اصغر علی شاہ سے جانا چاہ رہے ہیں نیشنل اسٹیڈیم، یہ ہر اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ ساتھ ساتھ یہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو کہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں سوراب گوٹ، یا میں چاہوں لنڈی کوتل، یا میں چاہوں بفر زون، مگر اوپر کا ٹریفک جام ہے تو وہ نیچے کا ٹریفک کو اختیار کرتے ہوئے وہ سامنے نکلے گا ضیاء الدین ہسپتال۔ جتنے مریض جو ہیں جن کو لیاقت نیشنل جاتے ہوئے، آغا خان جاتے ہوئے ایمرجنسی کی صورت میں پریشانی کا سامنا ہوتا تھا، وہ اب اس انڈر پاس کو استعمال کرتے ہوئے آغا خان اور لیاقت کی طرف جا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر بات کروں اس کریم آباد کے انڈر پاس کی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی لائیو مناظر ہیں کہ یہ انڈر پاس کو مزید کھود رہے ہیں، مٹی نکال رہے ہیں، اور یہ جو راہداری تھی سامنے جانے کے لیے، یہ راہداری ختم کر رہے ہیں۔ اصولاً ان کو چاہیے تھا کہ جب یہ کھدائی کر رہے تھے اس سے پہلے یہاں ایک پیڈیسٹرین برج بناتے، تاکہ جو بھی یہاں کا سامنے والا رہائشی ہے جس کو یہاں آنا ہے نماز کے لیے، یا یہاں کے بندے کو سامنے جانا ہے سامان لینے کمرشل ایریا میں، تو اس پیڈیسٹرین برج کو استعمال کرتا، مگر انہوں نے پیڈیسٹرین برج نہیں بنایا۔ اسٹل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بائک والے، جو پیدل چلنے والے ہیں، وہ بڑے پریشانی کے عالم میں ہیں، اور وہ سامنے جاتے ہوئے بڑا جھجکتے ہیں، اور ان کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ راہداری بنائیں تاکہ لوگ آنا جانا کر سکیں۔ دوسری بات یہ کہ جو پہلا مرحلہ ہے اس کا جو 30% کام ہوا ہے وہ کام بہتر ہوا ہے، مگر اس میں جو چیزیں نکل کے آئی ہیں وہ نکل کے سامنے یہ آئی ہیں کہ جو مزدور ہیں ان کو کاسٹیوم نہیں دیے گئے پراپر آئی ایس او اسٹینڈرڈ کے۔ جو یہاں بجلی کا کام، جتنا بھی بجلی کا کام ہو رہا ہے ٹھیکیدار جو کر رہا ہے وہ سارا کنڈے پہ کر رہا ہے۔ جی جناب، بالکل صحیح بول رہا ہوں، یہ کنڈے پہ ہو رہا ہے۔ لاسٹ ویڈیوز میں نے دکھایا بھی سے جو ہے انہوں نے ڈائریکٹ تار لیا ہوا ہے۔ میں کوئی کسی کو اکسا نہیں رہا، مگر جو آنکھ کو دیکھا وہ میں بتا رہا ہوں۔ اور جو پول ہے وہ جو ہے وہ پی ایم ٹی سے منسلک ہے، اور پی ایم ٹی کا جو بل ہے وہ آتا ہے فلیٹ والوں کی طرف سے، تو یہ چوری وہ کر رہے ہیں۔ ایون کہ جو پانی کی جو چوری ہے وہ بھی کر رہے ہیں، پانی فلیٹس والوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔
پانی ڈالنے کے لیے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ٹھیکیدار کی ہونی چاہیے.